أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. یعنی اس کی بھلائی سے وہی معروم رہے گا جو بدقسمت ہے. جس کی قسمت میں لکھا ہوئی معروم ہے وہی معروم رہ سکتا ہے ورنہ اس رات کی بھلائی سے معروم کوئی نہیں رہتا. کیونکہ ہم حدیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ اور صبح کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے آدھی رات کی عبادت کے ثواب ملے. صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی باقی آدھی رات ثواب مل گیا. اب وہ ہے کہ صبح اور عشاء کی نماز پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس پوری رات کی عبادت کے ثواب ادا کرتے ہیں. لیکن یہ ایک بیسک ثواب ہے, ایک بنیادی ثواب ہے. لیکن اس کی رات کے اندر جتنی ہم عبادت کریں گے وہ ہمیں الاؤنس ملے گی, وہ اور زیادہ ثواب ملے گی. جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب میں اضافہ ہوگا, جتنی عبادت کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب میں اضافہ ہوگا. اب ایک بندہ سیرے سے عشاء کی نماز ہی نہ پڑھے, فجر کی نماز ہی نہ پڑھے تو وہ تو اس بات ہی معروف رہ گیا نا. تو فرمایا وہ ہے کوئی بدقسمت جو اس رات کی محروم ہو گیا. حقیقت اس کی معرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے. ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگتے ہیں. اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے. ایک مہینہ کہاں ہے, 10 راتیں بندہ جاگ لے تو کیا مشکل ہے. اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں. اگر ذرا سا چسکا بڑھ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں. اللہ کی محبت تھوڑی سی نصیب ہو جائے نا تو پھر جاگنا کوئی مشکل نہیں ہے. الفت میں برابر ہے, وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. محبت کرنے والے جنون اور شاک مزاج آج کل تو ویسے آسان ہو گیا. موبائلوں میں دل کو کیسے پڑے جاتے ہیں, بس جو ہے نا اپنے اوپر ڈالے اور کپڑے ڈالا اور موبائل اپنا دل کو پڑے ہوتے ہیں, کہاں کام چلاتے ہوتے ہیں اور کیسی کیسی بات کر رہے ہوتے ہیں اور رات بھر وہ موبائلوں پر لگے رہتے ہیں. کوئی میسنجر استعمال کر رہا ہے, کوئی واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے, کوئی اور ایپس استعمال کر رہا ہے. تو وہ اپنے جو ہے نا محبوباؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ کی محبت میں پھر رات کو جاگنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک چیز دل سے اٹھتی ہے, ایک درد سمیلا ہوتا ہے, میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. جب اللہ کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر اکیلے میں اس سے ملاقات میں مزہ آتا ہے. جیسے عاشق مزاج لوگ اپنی محبوبہ کو اکیلے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ کی محبت میں بھی اکیلے ملنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو آگے چند ایک لوگوں کے واقعات حضرت نے نقل فرمائے ہیں جو راتوں کو اللہ کی محبت میں جاتے تھے. فرمایا آخر کوئی بات تو ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدے تھے جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں گرم کر جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا جب پھر اللہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے نا پوری امتوں کے لیے جنت حلال ہوگی. جس وقت آپ نہیں جائیں گے کوئی نبی نہیں جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کو جنت ملے گی. اتنا اللہ نے مقام دیا. اس کے باوجود رات بھر نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور انہیں کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں. آپ جن لوگوں نے امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے. کہنے کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ کون کر سکتا ہے اور کیسے ہو سکتی ہے. دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنے کی مشکل نہیں ہوتی. اور کسی معشوقہ نے محبوبہ نے کہا تھا نا کہ اگر تم اسے محبت کرتا ہے تو یہاں سے نہر نکال دو دودھ کی پہاڑوں سے. اس نے پہاڑ سے نہر کھودنی شروع کر دی تھی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے. آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے. یہ وہ ذات ہیں جو ہمارے لیے حجت ہیں, دلیل ہیں. ہماری محبت ہم ان کے لیے فرض ہے ہم پر ان کی محبت کرنا. وہ لوگ اتنی محنت کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے. صرف رات کے اول حصہ میں تھوڑا سا سوتے اور رات کی
رکعت میں پورا غلام پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیا میں ابو طالب مکی سے نقل کیا کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ 40 تابعین یہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے یا اللہ آپ کے ڈرنے نے میری نیند اڑا دی، آپ کے ڈرنے نے میری نیند اڑا دی۔ ایک آدمی کو یقین ہو کہ صبح مجھے پھانسی دے دی جائے گی، آپ اسے نیند آئے نہیں آئے، وہ ساتھ کو نرتر ہے پریشان رہے گا۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی طرف، جہنم کی آگ کی شدت سے نیند آئے۔ اسلم بن یزید رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن المسیب کے مطابق منقول ہے کہ 50 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ سیدہ بن اشیب رات میں نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا لیجیے، آگ سے بچنے کی دعا کرتے تھے، جنت کے قابل نہ سمجھ۔ حضرت قتادہ تمام رمضان کو ہر 3 رات میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے، مگر عشرہ اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا 40 سال تک عشاء کی نماز سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور ہے کہ اس سے انکار کرنا تاریخ کے اعتماد کو ہٹا دیتا ہے۔ اتنا مشہور ہے کہ اگر یہ واقعے کا انکار کر دیا جائے تو تاریخ سے اعتماد ہو جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی، انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے ناموں کے دوپہر کی مخصوص طریق پر دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، دین سے فرما دی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے، حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے، دوپہر کا سونا بھی قیلولہ کے لیے سے، سنت کے لیے سے سوتے تھے۔ گویا کہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ پڑوسیوں کو تک آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات کے صاحب کو پڑھتے روتے ہوئے گزار دی، بڑی سا اور وہ بڑھ رہی ہوں، میری جہنم ان کا وعدہ ہے، بڑی سا قیامت ان کا وعدہ ہے۔ ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم ہوئی تھی، اور ان کے علاوہ سینکڑوں کے واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جنات اور انسان کی بجائے صرف بندگی کے لیے انہوں نے اس آیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں، اس طرح کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتدار کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام ان دماغی عبادت سے مانے ہوتا ہے، نہ دوسری مشاغل سے جدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیرے سینوں کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا۔ یعنی تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو غنی ہو جائے گا، تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینہ کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر ظاہر نہیں ہوگا۔ روز مرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد آتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو کھڑے ہوتے تھے نا وہ اللہ کی محبت میں۔ ایک بوڑھے آدمی نے ایک بوڑھے آدمی سے ایک بچے نے پوچھا کہ بابا جی آپ نے کیسے وقت گزارا؟ نہ آپ کے زمانے میں موبائل تھے، نہ نیٹ تھے، نہ پیکج ہوتے تھے، اور کیسے وقت گزارا؟ اس نے کہا بیٹا جیسے آپ وقت گزار رہے ہو، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ نوافل ہے، جیسے تم وقت گزار رہے ہو ہم کیسے وقت گزار رہے ہیں۔ تو آج یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک موبائل آ گیا، نیٹ آ گیا، اور سارے لوگ اسی پر لگے رہتے ہیں، اور جو ہے نا صبح کا نماز پڑھتے ہیں، صبح اسٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ نماز پڑھ کے والا سوال ہے، یہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ بات کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ اعتکاف کل جو ہے نا اعتکاف بیٹھنا کے احکام میں وہ مغرب کی نماز سے پہلے یہیں آ کر افطاری کریں گے اور یہیں آ کر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں گے اور پھر اعتکاف کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف کا مسئلہ، تو میں نے آج مفتیان سے بھی رابطہ کیا ہے، انہوں نے سب سے افضل یہ بتلایا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں، کیونکہ اعتکاف کے اندر اللہ کی معیت لے کر بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں بیٹھنا ہوتا ہے اعتکاف میں۔ اور جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان الگ کونے تلاش کرتا ہے، الگ جگہ تلاش کرتا ہے، نہ کہ کسی کے ساتھ جلوت میں، اللہ سے خلوت میں بیٹھا جاتا ہے، نہ کہ جلوت میں۔ اس لیے عورتیں جو گھر میں اعتکاف بیٹھیں وہ اپنے اپنے گھر میں، کسی کو گھر میں برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں جا کر بیٹھیں تو ان کے گھر میں تو برکت ہوگی، ہمیں گھر میں برکت کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 دن ہمارے گھر میں مسلسل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مسلسل عبادت ہوتی ہے، مسلسل نوافل پڑھے جاتے رہے، مسلسل وہاں تلاوت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں کوئی ضرورت نہیں، ہر گھر میں ضرورت ہے۔
اس لیے جو ہے نا عورتوں کے اعتکاف کا معاملہ حساس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خیمے لگائے گئے مسجد نبوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو بتلایا کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں. حدیث پاک کے اندر واضح فقط غضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے اور خیمے اڑوا دیے گئے. فرمایا گھر کے اندر اعتکاف. اس لیے اپنے گھر کا جو مخصوص مقام ہے اس پر جو ہے نا عورتیں اعتکاف بیٹھیں، اپنے گھر میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھ نصیب کرتا ہے. اللہم